ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بےحد تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے حقیقت صلاۃ والسلام کے بعد قابل سب عزت و توفیق مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھیوں بھائیوں عزیزوں، اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور آپ کو اپنے فضل سے نوازے، اپنی رحمتوں سے آپ کی جھولیوں کو بھر دے کہ آپ کے وقت نکالتے ہیں اس کے پاک کلام کے سامنے اپنے کشکول طرف پھیلانے کے لیے. اور یہ کلام ایسا ہے، یہ کتاب ایسی ہے، یہ کسی کو خالی دامن نہیں چھوڑتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی برکت سے اللہ بہت سو کو بلند کر دیتا ہے اور کئی اس کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں. جو اس کے دامن کو تھام لیتے ہیں اس کو یہ کتاب بلند کر دیتی ہے اور جو اسے منہ موڑ لیتے ہیں اس کو یہ پستیوں میں گرا دیتی ہے. تو غنیمت ہیں وہ گھڑیاں جو اس کتاب کے سامنے ہم اپنے طلب کے اپنے جھولیاں پھیلائیں اور اس سے ہدایت کا نور طلب کریں. آج کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ القاریہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے. تو یہ ترجمہ میں نے حضور پیر سید ریاض صاحب کے سے لے رہا ہوں. آپ نے دہلا دینے والی کڑک، کیا ہے وہ دہلا دینے والی کڑک؟ اور آپ تخمینے سے کیا جانیں کہ وہ ہلا دینے والی کڑک کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو اب جس کی تولیں بھاری رہی تو اس کا معاش من پسند ہوگا اور جن کی تولیں ہلکی پڑ گئیں تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی تیز گرم آگ ہے. یہ مکی دور ہے اور مکی دور کی یہ سورہ ہے. اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ جو مکی دور کا جو قرآن پاک ہے اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ پہلے وہ سارے سال جو مکہ مکرمہ میں سرکار تشریف فرما رہے تو جو قرآن نازل ہوا آپ کے دورے جو قیام مکہ کے اسے کہتے ہیں یہ مکی صورتیں ہیں. تو اس کی نسبت ہے تو رب کا کلام ہے مگر وہ مکی کہلاتا ہے جب سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہو، اور وہ مدنی بن جاتا ہے جب سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہو. تو جو اس پہلا جو قرآن پاک نازل وہ سارے کا سارا عقیدہ پختہ کرتا رہا. کوئی نماز کا حکم نہیں ہے، کوئی روزے کا حکم نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، کوئی جہاد کا حکم نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کا کوئی کام ہے نہیں. صرف عقیدہ توحید، اللہ کی ذات پہ ایمان پختہ کرو، رب کے رسول پہ ایمان پختہ کرو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کے جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے بار بار یہ وہ آیتیں ہیں. لیکن اس کا جو اسلوب ہے وہ مکی صورتوں کا ایسا ہے کہ جیسے کوئی تیز ایک ریلا جو ہے نا دریا کا، وہ جیسے پہاڑی علاقے میں تیز چلتا ہے نا پانی، اس طرح جیسے آبشار گرتی ہے اور وہ دل کے حوض میں ایک لہریں پیدا کر دیتی ہے، ایک تمبج پیدا ہوتا ہے، ترنم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور رواں انسان کا کھڑا ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اتنا اس میں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ترکیبیں ہیں اور موسیقیت ہے، اس میں ایک ردم ہے اس میں، اور وہ ایسی ردم ہے کہ وہ جو کانوں کو بھلی بھی لگتی ہے اور دل کو بیدار بھی کرتی ہے. تو وہی اس کا اسلوب ہے. اور قرآن پاک کا یہ بھی ایک حسین انداز ہے. حضور سید ریاض صاحب نے جملہ لکھا، میں نقل کرتا ہوں کہ یہ اسلوب قرآن ہے کہ جنت اور فردوس کا مضمون لہجوں اور بیانات کو بھی فردوس مآب بنا دیتا ہے اور دوزخ اور اس کے منظر خوفناک، دلدوز اور ہیبت ناک اسالیب کا جامع پہن نظر آتے ہیں. یعنی اگر جنت کا منظر ہو تو رب کا قرآن پاک ایسا اس کا پیرایا اظہار اور بیان کا انداز ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ تصور میں جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور جب وہ دوزخ کی بات کرے تو سن کر ہی
اور الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ حیبت زدہ رہ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچانا، یہ کیا منظر تو پیش کر رہا ہے. تو ایسے ہی یہ جو سورہ القاریہ ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور اس کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ہوں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں اعمال کو سننے کا تذکرہ ہے. تو یہ اس کے تعارف تھوڑا سا اس کے مضامین کا، اور اس کے آیتوں کا اگر ہم کھولیں وہ یہ کہتی ہیں. پہلی جو آیت ہے القاریہ، دہلا دینے والی کڑک، اور پھر صاحب نے یہ ترجمہ کیا دل دہلا دینے والی کڑک. اور مل قاریہ، اور یہ زہرہ گداز کڑک کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے؟ پیر صاحب ترجمہ کیا اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ کڑک کیا ہے؟ اور شاہ صاحب ترجمہ کیا اور آپ تخمینے سے کیا جانیں کہ وہ ہلا دینے والی کڑک کیا ہے؟ اس میں میں بات کرتا ہوں. القاریہ کیا ہے؟ کہا گیا دہا کہتے ہیں کہ قاریہ سے مراد شعلے بھڑکاتی آگ ہے. پھر کہا کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور امام رازی نے لکھا کہ لغوی جس کی جو لغت کے اعتبار سے جب ضرب شدید لگتی ہے تو جو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے اسے القاریہ کہتے ہیں. جب لاٹھی مارے نا جو آواز آتی کڑک کی اس کا نام القاریہ ہے. اسے قرا سے تعبیر کرتے ہیں. یا تلواروں کے جب تلواریں چلتی ہیں اور ٹکراتی ہیں کھنک جو پیدا ہوتی ہے اسے مقارعت کہتے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ یہ جو آواز ہے اس کی کیا حادثاتی آواز جس سے ناگہاں مصیبت آ جائے اسے بھی قاریہ کہا جاتا ہے. تو گویا اس کی تین امام راضی کے مطابق تین صورتیں ہو سکتی ہیں اس کڑک کی یا اس ناگہانی مصیبت کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آسمان جب پھٹ پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور ان کے سب کے باہم ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوگی نا وہ القاریہ ہے. اور پھر دوسری صورت یہ ہے کہ پھٹنے اور گرنے سے جو دلوں پر دھمک پڑے گی وہ القاریہ ہے. کہ اس وقت جو یہ حادثہ پھٹے گی اور دل جب خوف زدہ ہوں گے اور جب سینوں سے کلیجے باہر آنے لگیں گے اور دل دھک دھک کریں گے، وہ جو دلوں پہ جو دھمک پڑے گی اس سارے منظر کی، اس کا نام جو وہ کہتے ہیں القاریہ ہے. اور تیسرا وہی کہ جو جس کی جمہور مفسرین جو زیادہ مفسرین جس طرح گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں قاریہ سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے، یعنی جب اسرافیل سور پھونکیں گے وہ جو آواز آئے گی وہ القاریہ ہے. تو کہا مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کیا وہ دہلا دینے والی کڑک، اور آپ تخمینے سے کیا جانیں کہ وہ دہلا دینے والی کڑک کیا ہے. اب یہ سوال کرنے کا انداز ایسا ہے، ویسے بھی جب بچوں کو تقریر سکھاتے ہیں اور جب علماء کو خطاب سکھاتے ہیں تو تقریر کرنے کے طریقوں میں سے وہ کہتے ہیں کہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ جب جو بات کرنے والا ہے وہ پہلے آغاز ایسی بات سے کرے کہ اپنے سامعین کو اپنی گرفت میں لے لے. وہ کہتے ہیں ایک طریقہ گرفت لینے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کریں، آپ کوئی سوال کر دیں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، وہ سب متوجہ ہو جائیں گے کیا سوال کر دیا آتے ہی، یا آگے کوئی کہانی شروع کر دیں، یا کوئی آپ یہاں کا جو امریکن سسٹم ہے یہ کوئی ایسا کوئی لطیفہ چھوڑیں گے، کوئی پھول جڑی چھوڑیں گے کوئی، اور لوگ اس میں اس کے مقرر کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے یہ کیا بات کرے گا. تو یہ قرآن پاک کا انداز ہے کہ سوال نہیں پیدا کرتا ہے، اور جب سوال چھوڑا جاتا ہے تو جو سامع ہے وہ اس سوال کی وجہ سے متوجہ ہو جاتا ہے. تو رب کریم نے ہر قاری قرآن کے سماعتوں کو اپنی جانب کھینچ لیا جب یہ کہا القاریہ، دہلا دینے والی کڑک، مل قاریہ وہ کیا ہے کڑک. اور پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اور آپ اپنے تخمینے سے کیا جانیں. تو کہا جو ایک ہے علم، ایک ہے ادراک. علم وہ ہے جو کوئی جانتا ہے، اس کا نالج ہے. ادراک یہ ہے کہ کوئی تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، کوئی حساب کتاب کرنا اور حساب کتاب کر کے اس کو جان لینا. تو شاہ صاحب نے اس تفسیری ترجمے کو شامل کر لیا، اس کی لغت کو شامل کیا بیچ میں کہ آپ تخمینے سے کیا جانیں. یعنی کوئی بھی آپ کوئی نہ تو اگر یہ مراد سے قاری کو ہر قاری قرآن ہو تو کوئی بھی قاری قرآن تخمینہ لگا کے کوئی حساب کتاب لگا کے کوئی جیسے بارش کا اور موسم کی ہم فور کاسٹ کرتے ہیں تو وہ جو فضا میں جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اور جو اس کا دباؤ ہوتا ہے جو بیرو میٹر بتاتا ہے اس کے ساتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو کیلکولیشن کے بعد ہمیں بات کرتے ہیں ہمارا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. تو کہا کہ آپ اس طرح حساب نہیں لگا سکتے یہ کیا چیز ہے. کہا یہ اس پہ سید قطب کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سخت اور ہولناک آواز خود کئی سوالات جنم دیتی ہے کہ حیران اور سراسیمہ انسان جو ہے وہ یہ رب کا کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، بلکہ جب یہ کھڑک پیدا ہوگی نا اور ہر طرف جب حیرانی ہوگی اور دہشت کا راج ہوگا
اس وقت کا جو انسان ہوں گے نا وہ پوچھیں گے دوسرے سے یہ آواز کیا ہے، یہ آواز کیا ہے. انسان خوفزدہ ہو کے وہ پوچھے گا ایک دوسرے سے کہ یہ کیا ہے. تو گویا اس نے ہر قاری قرآن کے احساس کو، اس کے شعور کو بیدار بھی کر دیا ہے، اس کا اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی حیرت میں اضافہ کر دیا ہے. اور ایسا کر کے قرآن پاک کا سارا منظر، قرآن پاک نے قیامت کا سارا منظر جو ہے وہ اپنے قاری کے سامنے رکھ دیا ہے. اب وہ بندہ مومن ہے یا کوئی بھی قاری قرآن ہے اور وہ یہاں رہتے ہوئے وہ صدیوں اور زمانوں اور قرنوں کا فاصلہ طے کر کے وہ قیامت کے منظر میں جا پہنچتا ہے. ہائے یہ کیا ہوگا، یہ کڑکڑاہٹ کیا ہوگی، یہ خوفناک آواز کیا ہوگی، یہ دہشت کیا ہوگی، یہ کیسا معاملہ ہوگا. تو امام رازی نے یہاں پہ ایک اور بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ کا تعلق آنکھ سے ہے اور سماعت کا تعلق کان سے ہے، اور ادراک کے لیے، جاننے کے لیے یہ دونوں یہ اس کے ذرائع ہیں. لیکن کوئی آنکھ جو ہے اس منظر کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہاں رہتے ہماری سماعتیں اس آواز کو اپنے حیطہ ادراک میں نہیں لا سکتی. تو گویا وہ ایک ناگہانی سی صورت ہوگی. تو اس کے لیے انسان کو بیدار کیا گیا اور اس کو تیار کیا گیا. اور اس کا مقصد کیا ہے، اس سے سبق جو ملتا ہے وہ استاد مکرم لکھتے ہیں پیر سید راشد صاحب کہ بات تو صرف اتنی ہے کہ انسان اپنے انجام کی خبر رکھے اور وقوع آخرت کے مناظر پہلے ہی ذہن میں لائے اور صحت اعتقاد اور صحت عمل کا روحانی سفر جاری رکھے. یعنی اس کا مقصد کیا ہے آپ کا کہنے کا کہ قیامت ایسے ہوگی، وہ دہشت ایسی ہوگی، وہ آواز ایسی ہوگی، اور تم دیکھو تم کیا جانو گے وہ کیا ہے. کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سے انسان اپنی زندگی کے انجام پر نگاہ رکھے اور دیکھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، میں کہاں پہنچنے والا ہوں. تو ایک تو اپنے عقیدے کی صحت کہ اس کا عقیدہ سچا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ سچے عقیدے کی بنیاد پر وہ عمل صالح کا سفر کبھی کھوٹا نہ کرے، سب عمل صالح پہ وہ جاری رکھے اپنے عمل کو، تاکہ وہ جو منظر پیش آنے والا ہے اس میں اس کو وہ گھبراہٹ نہ ہو. اور اس میں کہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوں گے پتنگوں کی مانند، پروانوں کی طرح. جب یہ آگ کا لاؤ روشن ہونا، اب تو بجلی کا دور ہے، جب لوگ چراغ پہ پڑھتے تھے اور رات کو دیا جلتا تھا، آپ کو تجربہ ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتنگے جو ہے نا وہ شمع کے وجہ آ جاتے ہیں، وہ آگ جل رہی ہے مگر اس پہ گر رہے ہیں. جیسے میرے آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ ہماری جانیں بھی قربان ہو جائیں اس خاک کے ذروں پہ جن کو سرکار کے تلووں کو چومنے کا شرف حاصل ہوا ہے. سرکار رحمت باب شاہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا لاؤ روشن ہے اور تم پتنگوں کی موسمات میں گرے جا رہے ہیں، تم کود خود گر رہے ہو اس آگ میں، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں آگ سے کھینچ رہا ہوں. کتنے مہربان ہیں انسان، وہ آگ میں گرنا چاہتا ہے اور سرکار تم کو بچانا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ رب نے کہا کہ دو مثالیں دی ہیں کہ یہ جب پروانہ آگ جلتی ہے، چراغ ہو یا آگ ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کے اندر کوئی ایسی ہلچل مچتی ہے کہ وہ اس پہ چلا جاتا ہے. اور جب اس کو اس طرح گرتا ہے نا تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے پاگلوں کی طرح کہہ لیں یا مجنونوں کی طرح کہہ لیں، وہ اس کی کوئی سمت ایک نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ ادھر جا رہے ہیں، کچھ مر رہے ہیں، کچھ خاک بن رہے ہیں، کچھ پھر گر رہے ہیں. تو یہ ایسا منظر ہوگا، کیا انسانوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ بے سمت اور بے جہد ہو جائیں گے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کدھر جائیں، آپ وہ کدھر جائیں. جیسا کہ بعض آیات میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے نا تو لوگ کہیں یہ کیا ہو گیا، یہ ہمیں کس نے وہاں سے اٹھا دیا اور کہاں ہمیں یہ لے آئے ہیں. تو کہا کہ وہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. کسی ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں ان انسانوں کی مثال جو ہے حشر کے دل کے مثال دی گئی ہے. ان کی مثال ٹڈی دل کی طرح ہوگی، جیسے ٹڈیاں آتی ہیں نا تو ایک دم بہت. تو کہا کہ اس سے مراد کثرت ہے، اور اس پروانوں سے مثال ان کا بے سمت اور بے جہد ہونا ہے. کوئی اس کو سمجھ میں کو نہیں آئے گی وہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کدھر جا رہے ہیں. تو کہا کہ جیسے وہ پروانے جو ہے نا وہ مرتے ہیں یا گرتے ہیں، ایسے جو ڈھیٹ انسان ہے، جو مغرور انسان ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا مقدر بھی، تیرا انجام بھی وہی ہوگا اگر تو اپنے اس راستے سے واپس نہ آیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ یہ مقدر جو ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو خدا کے منکر ہیں، جو فسق و فجور کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، جو رب کے اور رب کے رسول کے راہ کو چھوڑے ہوئے ہیں. ان کی حالت ایسی ہوگی وگرنہ مومنوں پہ جو ہے وہ اس خوف سے محفوظ رہیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے.
اب پہاڑ کتنی مضبوط شے ہے، اس کو دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور کہا کہ وہ دھنی ہوئی روئی، کبھی اگر آپ نے روئی دیکھی ہو، جب وہ رضائیاں لوگ بھرتے تھے اور بستروں میں اس کو ڈالتے تھے تو وہ کیا اس کی حالت ہوتی ہے جب وہ دھل رہا ہوتا ہے اس کو بالکل ہلکی ہلکی وہ بالکل ہو جاتی ہے. تو یہ کہاں اتنا مضبوط پتھروں کے پہاڑ بنے ہوئے اور کہاں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں. تو کہا یہ منظر ہو جائے گا. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کریم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جن چیزوں کو تم مضبوط سمجھتے ہو نا، یہ بھی مضبوط رہنے والی نہیں ہے. جب یہ سب فنا ہو جانے والی ہیں. جیسے مادہ اپنی شکلیں بدلتا ہے نا، ایسے ہی تمہارے افکار، تمہارے خیالات اور تمہاری یہ سب باتیں جو ہیں یہ بھی الگ سے الگ ہوتی چلی جائیں گی اور اس کے نتائج سامنے آئیں گے. جو بھی تم اس دنیا میں کر رہے ہو اس کا جو رزلٹ ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. پھر کہا کہ جو قیامت کی وہ کیسے ایسی ہوگا کیسے، اس پہ نظریات مختلف ہیں. سائنس بھی نظریات پیش کر رہی ہے اور قرآن پاک بھی اس کے بتاتا ہے کہ کوئی کڑک ہے، کوئی دھماکہ ہے. اب سائنسدان کہتے ہیں کہ یا تو یہ ہوگا جو کشش ثقل ہے، جو یہ اپنے اپنے آربٹ میں جو ریوالو کر رہے ہیں سارے کے سارے پلینٹس ہیں، ان کی جو باہمی جو اٹریکٹیو فورس ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا اور یہ ٹکرا جائے گا آپس میں. یا کہا کہ زمین کے اندر کوئی دھماکہ ہوگا، پھٹے گا جیسے آپ کے شاہ پڑتے ہیں، تب یہ پہاڑ سارے کے سارے اڑ جائیں گے. کوئی بھی صورت ہو معنی یہی ہے کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہیں گے اور یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. جب اتنی مضبوط شے جو ہے وہ نہیں رہ سکتی اپنی جگہ پہ، تو یہ 5-6 فٹ کا انسان جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو میں انا ولا غیری کے نعرے لگاتا ہوں کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میں بہت کچھ ہوں اور انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہونے کے دعوے یہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے. اور وہ کیا سوچے اور کیا کرے کہ وہ دن وہ ہوگا جب عدل کا ترازو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگا. اور رب فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جب اس کی تولیں بھاری نہیں تو اس کا معاش من پسند ہوگا. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو باقاعدہ تولا جائے گا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جو دہلی قسم کے لوگ ہیں یا جو اور کچھ فرقے ایسے ہوئے ہیں جو جن کا وجود بھی اب نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مال کو تولا جا سکے. آپ گندم توڑ سکتے ہیں، آپ چاول توڑ سکتے ہیں، آپ آٹا توڑ سکتے ہیں، اعمال کو آپ کیسے تولیں گے؟ مگر آج کا انسان تو جانتا ہے اگر ہوا کے دباؤ کو تولا جا سکتا ہے، اگر رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی جو گردش ہے اس کے دباؤ کو تولا جا سکتا ہے، تھرمامیٹر کے ذریعے آپ کے درجہ حرارت کو اگر ماپا جا سکتا ہے، تو اللہ کریم کا نظام اگر انسان یہ کر سکتا ہے کہ حرارت کو ماپ سکتا ہے، وہ آپ اپنے ہوا کے دباؤ کو ماپ سکتا ہے، وہ بلڈ پریشر کو ماپ سکتا ہے کتنا اس کا پریشر ہو گیا ہے، تو اللہ کے ہاں ہمارے اعمال کو تولنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ میزان رکھی جائے گی اور نام اعمال تولیں گے. اس میں پرانے جو مفسرین ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، متکلمین جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جن دفتروں میں نام اعمال لکھے گئے ہوں گے وہ دفتر ترازو میں رکھ کے وہ تولے جائیں گے. جس میں اللہ نے لکھوایا ہے نا فرشتوں سے، وہ سارے لکھے ہوئے جو دفتر ہیں وہ رکھے جائیں گے اور وہ تولے جائیں گے. تو اگر ہمارے سمجھ میں نہ بھی آئے تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ ساری باتیں تولی جا سکتی ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ وہ رب کریم کوئی بھی اسکیل ہو سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سیر اور مانی ہوں، وہ گرام کلو گرام ہی ہوں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی اس کا پیمانہ رکھ سکتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ تمہاری نیکیاں ہیں اور یہ تمہاری بدیاں ہیں، تو اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. اس پہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کا جو زیادہ زور ہے وہ جس چیز پہ ہے اور توجہ اس پہ مرکوز آنی چاہیے. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ افکار، خیالات، اعمال، افعال یہ رائگاں جانے والی چیزیں ہیں. ایک ایسی ذات ہے جس نے میزان قائم کر رکھی ہے. کسی شخص کی کوئی بات اللہ کے قائم کیے ہوئے میزان سے باہر نہیں جا سکتی. اور نیکی اپنا وزن رکھتی ہے اور برائی بے وزن ہونے کے لیے. جو برائی ہے تو کوئی وزن نہیں ہے. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، کہتے ہیں وہ بڑا ہولا آدمی ہے، فلاں بڑا ہلکا آدمی ہے. تو کہا جو برائی ہے نا وہ ہلکی ہے، اس کی کوئی عزت توقیر ہے ہی نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. اور جو نیکی ہے اس میں بڑا وزن ہے، اس میں بڑا ثبات ہے، اس میں بڑی عزت اور شرف اس میں پایا جاتا ہے. اور اس پہ جو لوگ اس میں جو کہتے ہیں نا میزان کے تلنے پہ، تو مجھے اس پہ پیر نصیر صاحب کا شعر راستے میں یاد ہے، میں لکھ لیا تھا آپ کے لیے. مجھے کہتے ہیں کہ تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو نصیر، تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو نصیر،
اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی صاحب کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا بھاری ہوگا. سرکار تشریف فرما ہوں گے، اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس کے نیکیوں پر رکھ دیں گے، یکدم نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی. پلڑا بھر کو پوچھیں گے آپ کون ہیں میرے مہربان جو مجھ پہ اتنی مہربانی فرما رہے ہیں، اور یہ آپ نے کیا رکھا ہے؟ آپ فرمائیں گے وہ تیرا وہ درود شریف ہے تو پڑھا کرتا تھا کہ آج تیرے کام آ گیا ہے اور اس لیے تیری نیکیاں جو ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہ تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. اسی نعت کا بڑا خوبصورت شعر، اگرچہ اس سے تعلق نہیں ہے درس سے اس کا، مگر سن لیجیے. آپ جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ اور ہے کہ دوسری وہ پیر صاحب کی نعت ہے مگر وہ اور دوسری نعت کا شعر ہے کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان کا، اس لیے مسافران لحد اس لیے نہ آگے چلے کہ اس مردے کو غسل دینے کی جو ہے وہ یہ وجہ ہے کہ سرکار کا وہاں دیدار ہونا ہے قبر میں، اس لیے اس کو نہلا کے بھیج دیں کہ پاک ہو کر جائے تک سرکار کا دیدار کرنا ہے. تو ہمارا ان کا ان بزرگوں کا سارا جو تانا بانا سوچوں کا ہے وہ سرکار کی ذات کے لے کر گھومتا ہے. نیکی کیا ہے؟ جو سرکار کی سنت ہے، اور برائی کیا ہے؟ جو سرکار سے دوری ہے. سرکار کے قدموں سے چپٹے رہنا یہ نیکی ہے، اور سرکار سے روگردانی کرنا یہ بدی ہے. سرکار کی سنت کو فالو کرنا یہ ایمان ہے، اور سرکار کی سنت سے منہ موڑنا یہ بے ایمانی ہے. تو کہا تیرے اعمال کا پلڑا کیوں نہ بھاری ہو نصیر، کہ اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. قرآن مجید کا جو انداز ہے کہ جن کی تولیں ہلکی پڑ گئیں اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. یہ حاویہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ یہ جہنم کے درجوں میں سے سب سے نچلا درجہ جو ہے، گہری کھائی جو ہے وہ ہے کہ جس کی تولیں جس کی ہلکی پڑ گئی تولیں اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اب قرآن پاک کا انداز جو ہے، پہلے کہا نا کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولیں بھاری ہو گئی، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی تو اس کو تو بڑی من پسند اس کی عیش میں ہوگا وہ تو. اب یہاں کہا کہ جس کی ہلکی پڑ گئی، تو کہا قرآن پاک دونوں چیزیں ساتھ رکھتا ہے. اس میں ترغیب بھی ہے، اس میں ترہیب بھی ہے. ترغیب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نیک ہو تو اس کا یہ انجام ہے. تو جب نیک آدمی کے سامنے اچھائیوں کا صلہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صلہ ملے گا، یہ صلہ ملے گا، یہ صلہ ملے گا، تو پھر نیک کام کرنے کی طرف انسینٹو ملتا ہے، انسان موٹیویٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں. اور ترغیب یہ ہے کہ ڈراوا ہے کہ اگر یہ کیا تو یہ اس کا رزلٹ یہ ہے. تو یہاں یہ کہا گیا کہ جو آدمی کو برا جس کی ہلکی پڑ جائیں گی جس کی نیکیاں، تو وہ جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے، اور وہ جو ہے جہنم کا سب سے نچلا درجہ جو ہے اسے حاویہ کہا گیا ہے، گہرا. تو یہاں پہ استاد مکرم مفسر قرآن پیر سید ریاض صاحب کا یہ جو انہوں نے جملہ مجھے پسند آیا، میں آپ کو پیش کرتا ہوں. کسی اور مفسر کی توجہ اس طرف نہیں گئی. وہ کہتے ہیں کہ رب نے یہ جو کہا کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا معنی تو یہی ترجمہ یہ کیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا انداز تعبیر کتنا دل میں اترنے والا اور حکیمانہ ہے کہ جس کے پیمانے ہلکے ہوں گے اس کی ماں گہری کھائی ہوگی. کہتے ہیں ماں کو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں حاویہ ہوگی. اس کا ٹھکانہ ہم نے کہا کہ اس کا حاویہ ہوگا. وہ کہتے ہیں دنیا کے رشتوں ناتوں اور علاق میں جو تقدس ماں کی ممتا کو حاصل ہے، جو رشتہ ماں کا رشتہ ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. ماں ہر حال میں شفقت دیتی ہے، سراپا رحمت رہتی ہے، اس کے پاؤں کے لیے جنت تلاش کی جاتی ہے. وہ کتنا بڑا بدبخت شخص ہوتا ہے جو اس سے اس کے کرم روٹ جاتے ہیں. رحمت اس سے منہ موڑ لے، شفقتیں اپنے چہرے پر اس کے لیے چادر ڈال لیں، بلکہ اس پر مستزاد باد نسیمی جہنم کی لو بن جائے. قرآن حکیم نے کہا کہ وہ شخص جس کا پیمانہ جھکا نہ بلکہ اپنی خفت سے معلق ہو گیا تو دوزخ ہی اس کی ماں بن جائے گی. جو رحمت ہونی چاہیے تھی اس کے لیے تو وہ اس کے لیے حاویہ جو ہے یہ دوزخ کے نام میں سے ایک نام ہے. وما ادراک ما ہی، اور تو کیا جانے کہ وہ کیا ہے. یہ آیت بتلاتی ہے کہ قرآن انسان کی فرد عمل کے ساتھ اس کی روح میں اترتا جا رہا ہے اور اپنے انداز بیان کو تخاطب کا رنگ دے دیتا ہے، ایسے جیسے قرآن والا اپنی مخلوق سے باتیں کر رہا ہے اور ہولناک تعبیر سے اسے سمجھا رہا ہے. تو کیا جانتا ہے کہ وہ خوفناک گہری کھائی جو ہے وہ کیا ہے؟ نارن حامیہ، اور وہ جو ہے وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہاں تم پہنچو گے. یہاں پہ حضرت پیر صاحب نے ضیاء القرآن میں
لکھا کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ترازو نصب کر دی جائیں گے، پھر اہل صلاۃ کو بلایا جائے گا اور ان ترازو پر تول کر ان کو اجر دیا جائے گا. یہ نمازیں پڑھی ہوں گی نا، وہ نمازوں والوں کی نمازیں آئیں گی اور اس کے برابر پھر ان کو تول کے ان کو اس کا اجر ملے گا. جتنی نمازیں ہیں اتنا اجر مل گیا. پھر حج والے آئیں گے، حج کے برابر ان کو ان کا بدلہ جو ہے ان کو اس کا، جیسے یوں سمجھ لیجیے نا کہ جیسے کوئی کسی کے پاس نقدی ہو تو جتنی نقدی ہے اتنے اس کو پیسے ملیں گے. یا جب اگر نقدی نہ تھی ہوتی تھی، جب یہ جو ہوتا تھا بارٹر سسٹم جو تھا، بارٹر سسٹم کے برابر کوئی چیز دے کے تو چیز لیتے تھے. تو ابھی بھی دیہاتوں میں جائے تو گندم دے کے تو وہ سبزی لیتے ہیں، گندم دے کے تو اس سے وہ کوئی چیز خریدتے ہیں لیتے ہیں وہ. تو کہا کہ وہ تول ہوگا تو اس کی نمازیں تولی جائیں گی اور نمازوں کے بدلے میں پھر اللہ اس کو اجر دے گا. اس کے حج تولے جائیں گے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو اس کے ساتھ اچھا سلوک اس کو اجر دے گا. لیکن جب اہل بلا کی باری آئے گی تو نہ ترازو نصب کیا جائے گا، نہ ان کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، بلکہ ان پر اپنی رحمتوں کو بغیر حساب بارش کی جائے گی. جس طرح قرآن کریم میں یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر عطا فرمائے گا. جو اہل بلا ہیں، جو مصیبت پہ صبر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بے حد و بے حساب اجر ہوگا. باقی سب نیکیوں کے بدلے میں تول کے جتنی نمازیں اتنا اجر، جتنے حج اتنا اجر، جتنے روزے اتنا اجر، جتنا صدقہ اتنا اجر، جتنی خیرات اتنا اجر. مگر جنہوں نے مصیبت سے صبر کیا ہوگا، آزمائش میں ثابت قدم رہے ہوں گے، کوئی مصیبت ان پہ آئی ہے تو وہ اس پہ صبر کیا انہوں نے، تو کہا کہ ان کے اللہ کہے گا ان کا نامہ مال نہ کھولو، کھولے گا ان کے نامہ مال کو نہ کھولو. یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری مصیبت جب مصیبت آئی تھی تو یہ عزم و ثبات کا کوہ گراں بن گئے تھے. ان کے لبوں پہ ایک ہی بات تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر کرنے والے تھے. آج ان پہ کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، ان کے حساب میں توڑنے کی الگ ہی بات ہے. تو میرے ان صابر بندوں کے تم نام اعمال کھولو بھی نہیں، آج بے حساب ان کو میں جنت میں بھیجتا ہوں. اس پہ علامہ پانی پتی علیہ رحمہ کا قول نقل کیا پیر صاحب نے تفسیر مظہری کا، اور انہوں نے فرمایا کہ شاید اہل بلا سے مراد اللہ تعالیٰ کے عاشق اور محب ہیں، جو اس کی نازل کی مصیبتوں پر بھی اسی طرح راضی رہتے ہیں جس طرح اس کی نعمتوں پر بھی وہ راضی رہتے ہیں. تو اس پہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا اور اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. وقت ہمارے پاس اب نہیں رہا کہ اللہ کریم نے اس کو ختم جو صورت کو کیا ہے کہ اس کی ماں حاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور تم کیا جانو گے یہ کیا ہے. پھر کہا کہ نار الحامیہ، یہ بڑی بھڑکائی ہوئی تیز گرم آگ ہے. تو اس کا صورت کا اختتام جو ہے وہ دو آتشین اور بڑے خوفناک آگ برساتے لفظوں سے ہو رہا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی شعلہ خیز آگ ہے جو روٹھی ہوئی سخت دل ماں کی طرح اپنی جھولی سے دعائیں نہیں بلکہ وہ اس کے لیے گویا وہ بد دعاؤں کی طرح جیسے اس کو لے رہی ہے، اور وہ اپنی جھولی سے آگ کے شعلے اگل رہی ہے. اور ماں اور آگ دو لفظ ہیں جو ذہنوں کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. اسلوب میں سختی بھی ہے اور اس انداز میں تلخی بھی ہے اور طنز بھی ہے. جو صراط مستقیم چھوڑتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے کہ زندگی کی سوغات جب ملی ہو تو اسے بہتر استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قیامت کی دھمک کو آج ہی اپنے تصور کے کانوں سے سننا چاہیے، اور آج ہی پروانوں کی طرح بکھری مری اور سڑی لاشوں سے عبرت پا کر اور وہ سوچنا چاہیے. تاہم یہ حقیقت بھی ہے کہ مومنوں کے لیے عزت ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور دل پسند زندگی کا حسن مآب ہے، لیکن یہ وقت والے ہی لوگوں کو ملے گا. اے کریم ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اس سے محروم نہ فرمانا. جب تو اپنے لوگوں کے تول کو بھاری کرے ہمیں اپنے ان لوگوں میں رکھنا جن کا تول بھاری ہوگا، اور جب کچھ لوگوں کے تول ہلکے ہوں گے ہمیں ان میں نہ رکھنا جن کے تول ہلکے ہوں گے. اور یا اللہ جب تو بے حساب بخشنے پہ آئے تو ہم تیرے کمزور نحیف نزار لوگ ہیں، کم عمل لوگ ہیں، تو اپنا کرم فرماتے ہوئے ہمیں تو بغیر حساب کا ہی تو بخش دینا، اور ہمارا معاملہ ہم آسانی سے ہمارا حساب لینا، ہمارا سختی سے ہمارا حساب نہ لینا. ہم تیرے حساب کے لائق نہیں ہیں، اور اپنے کرم سے رکھنا. آج کی سورہ مبارکہ جو ہے اس کا اگر میں نچوڑ پیش کرنا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ میں بتاتی ہے کہ انسان غور کرے کہ یہ سب کچھ مدیہ میٹ ہو کے ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے ایک ایک بات کو تولا جائے گا، ایک ایک بات کو تولا جائے گا، ایک ایک بات کو. سب بات سے بات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب جو بات کرتے ہیں اس کا بھی کوئی ہمیں جواب دینا پڑے گا. کہا تیری ماں تجھے روئے یہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہی ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کے گریں گے.
وہ یہ زبان سے جب ہم بات نکالتے ہیں نا تو انسان سوچتا نہیں ہے. اس پہ ایک بعض تفاسیر روایات میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک قافلہ جب حج سے قافلے واپس جا رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ بوڑھی عورت جو ہے وہ وہیں پہ رہ گئی، اپنے بچھڑ گئی قافلے سے. تو اب دوسرا قافلہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے. اس سے پوچھا کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ تو اس نے آیت پڑھی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. وہ سمجھ گئے کہ اس نے بیت المقدس جانا ہے. ان کا ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، آگے بٹھا لیا. اب راستے میں پوچھا اماں جان تمہارے کو بیٹے ہیں؟ اس نے کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. وہ سمجھ گئے اس کے بیٹوں کا نام ہوگا. اس نے کہا کہ بھائی تم کچھ کھاؤ کچھ پیو گی؟ تو اس نے وہ آیت پڑھی جس میں جنت کے میووں کا ذکر تھا، تو کھانے کا ذکر آ گیا، پھلوں کا ذکر آ گیا. اس نے کوئی اور بات کی تو اس نے پھر آیت پڑھ دی. یعنی کوئی بھائی صاحبہ نے کوئی بات کی نہیں اپنے منہ سے. اور جب بیت المقدس پہنچ گئے تو اس کے بیٹے کی تلاش کرتے ہوئے آ رہے، جو پچھلے قافلے آ رہے ہر قافلے سے پوچھ رہے تھے تم نے کوئی بوڑھی ماں دیکھی ہے اس ہولیے کی؟ اس قافلے میں موجود تھی. وہ بڑے خوش ہوئے. قافلے والوں نے کہا کہ یہ ماں تو تم اپنی لے جاؤ، ایک سوال کا جواب ہمیں دو کہ تمہاری ماں کو کیا ہے کہ راستے میں جو بھی سوال ہم کرتے تھے یہ اس کو آیت پڑھتی تھی، اپنی بات نہیں کرتی تھی. ہم اندازے سے جواب سمجھتے تھے اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے جو ماں نے یہ کہا ہے. اس نے کہا کہ جب سے ہماری ماں نے یہ بات، اس کو 40 سال ہو گئے ہیں، اس نے کسی کا بات سن لیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہماری باتوں کا بھی حساب ہونا ہے، رب نے ہماری باتوں کا بھی حساب لینا ہے. تو وہ دن اور آج کا دن 40 سال ہو گئے ہیں، ہماری ماں نے کبھی اپنے زبان سے کوئی بات کی نہیں ہے سوائے قرآن پاک کی آیت پڑھنے. گھر میں جو لین دین کرنا ہوتا ہے یہ حافظہ ہے، یہ قرآن حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت سے ہی اپنا مطلب سمجھا لیتی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ نہ میں بولوں گی اور نہ میں پکڑی جاؤں گی. میں رب سے معافی ڈرتی ہوں کہ کوئی میرے جملہ کو ایسا نہ مجھے نکل جائے کہ مجھے کل حساب دینا پڑے. میرے دوستو اگر یہ بات ہے تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں اگر وہ لوگ اس بات سے ڈرتے تھے، ایک بزرگ کا میں نے پڑھا کہ وہ اس بات پہ بڑے خوف زدہ تھے، رو کا حشر کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کیا ہوا، کیوں آپ روتے رہتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا بھول گیا تھا. تو میرے دوسرے استاد نے یہ کہا کہ اگر کل قیامت کو حضور نے پوچھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو وضو کرتا تھا اور میری ایک سنت کو تم نے ترک کر دیا تو کیسے تم جواب دے سرکار کا سامنا کرو گے کہ تم سرکار کی سنت کو ترک. وہ دن اور آج کا دن میں ڈرتا ہوں اگر سرکار نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے وہ جو وضو کیا تھا، ایک وضو، سارے وضو نہیں، ایک وضو، وہ جس میں تو نے وضو کیا تھا اور اب تو نے خلال نہیں کیا تھا، وہ تو نے میرے سنت کو کیا سمجھا تھا؟ تو نے میرے سنت کو حقیقت سمجھا تھا پھر تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا جواب دوں گا؟ تو اگر یہ بزرگ وہ تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، ہم بڑی بڑی باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر چھوٹی برائی سے بھی توبہ کی توفیق سے فرمائے، ہر بری برائی سے بھی کو چھوڑنے کی توفیق سے فرمائے اور ہمیں ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. یا اللہ کریم اللہ لاکھ شکر ہے تمہیں اپنے پاک کلام کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے اے اللہ جو ہمیں ہماری خالی جھولیوں میں اپنے پاک کلام کا نور ڈالتا ہے. اے اللہ ہماری زندگیوں کے اندھیرے اپنے اس قرآن کے نور سے دور فرما دے، ہمارے من کے اندھیرے اپنے حبیب پاک کی سنت کے نور سے دور فرما دے. اے اللہ ہمارے عمل کی اصلاح فرما دے، ہمارے رشتوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمیں اخلاص کا نور نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے یہ دوست، ہمارے یہ بڑے، ہمارے چھوٹے، ہماری مائیں بہنیں عزیز جتنے احباب آتے ہیں سب کو اپنے کرم سے نواز دے، سب کو اپنے فضل سے نواز دے، سب کی زندگیوں کو مولا کی منزل آشنا فرما دے، سب کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھ تکلیف بیماری سے محفوظ فرما دے. یا اللہ پاک کرم فرما دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ہمیں اسلام میں زندہ رکھنا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. اے اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار فرد آثار کی دولت نصیب فرما دے. اس لیے کہ تیرے حبیب کی حدیث ہم تک پہنچی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ظاہر میں بھی دیکھے گا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا مجھے ظاہر بھی دیکھے گا. اور اس کی تشریح ہم نے یہ پڑھی، حضور نے یہ بتایا کہ ظاہر میں دیکھنا، زندگی میں دیکھنا مطلب یہ ہے وہ خوش نصیب بھی ہیں جن کو تیرے حبیب ظاہر ملتے ہیں. اور ہر بندہ جو اس خواب میں دیکھے گا تو وہ مرتے دم ہر اس مومن کو سرکار کا چہرہ دکھایا جائے گا جس نے خواب میں آپ کو دیکھا ہوگا. اس لیے ہم تیری بارگاہ سے کرتے ہیں کہ ہم سرکار کا دیدار نصیب فرما تاکہ مرتے دم ہم جیتے ہوئے بھی سرکار کو اپنے نگاہوں سے دیکھیں اور ہمارا وہ وقت آسان ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
میں ایک بار پھر آپ سے پھر سے معافی چاہتا ہوں.